میرے اندر دو خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری تھیں. اس پر مجھے اکثر ہی گھر والوں کے تانے سننے کو ملتے تھے. ایک میرا بھلکڑ پن اور دوسرا بونگا پن. میں اکثر یہ چیزیں رکھ کے بھول جاتی تھی. جس چیز کو میں اپنی طرف سے بڑا سنبھال کے رکھتی تھی وہ دوسرے دن میرے دماغ سے نکل جاتی تھی کہ میں نے آخر وہ رکھی کہاں تھی. میرے گھر والے بھی اکثر میرا مذاق اڑاتے تھے. کچن میں جاتی تھی, چولہے پہ دودھ چڑھا کر آنچ تیز کر کے 2 منٹ لاؤنج میں بیٹھ جاتی, کیونکہ میرا فیوریٹ ڈرامہ لگا ہوا ہوتا جس کا اینڈ ہونے والا ہوتا تھا. اور میں ڈرامے میں ایسی کھوتی تھی کہ دودھ بیچارہ ابل ابل کر چولہے سے باہر فرش پر لڑک جاتا, اور مجھے تب پتہ چلتا جب امی کا جوتا میرے سر میں پڑتا, اور میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتی کہ اب میں نے کیا کر دیا. اور تب یاد آتا کہ ارے دودھ تو چولہے پہ رکھا تھا. پھر مجھے سارا کچن نئے سرے سے صاف ستھرا کر کے ہر چیز طریقے سے رکھنی پڑتی اور بغیر دودھ کے چائے پینی پڑتی. میں اپنی عادت سے مجبور تھی. میں ایک کام بیچ میں چھوڑ کے کسی دوسرے کام میں لگ جاتی تھی اور پہلا والا کام بالکل فراموش ہو جاتا تھا. میری اماں اکثر کہتی تھی کہ نہ جانے سسرال میں جا کے تم کون سے ہنگامے برپا کرو گی. ہم تو ماں باپ ہیں تمہاری بھول چوک فراموش کر دیتے ہیں, تمہارے بڑے چھوٹے نقصانوں کو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں, مگر اگلے گھر والے معاف نہیں کریں گے. وہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی بات کو بتنگڑ بنا کے رکھ دیں گے. ہماری تربیت پر آنچ آئے گی. میں ماما سے کہتی کہ میں نے کون سا کوئی بڑا نقصان کر دیا ہے آج تک جو آپ ایسے مجھے سنا رہی ہیں. میں الٹا ان سے ناراض ہو جاتی. میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی. ان کے بے جا لاڈ پیار نے مجھے کافی سر پر چڑھا رکھا تھا. مجھے اگر کبھی کوئی کام کرنا بھی پڑ رہا ہے تو میں بڑی جلدی کام نمٹانے کی کرتی تھی, مگر وہ کام میرے گلے پڑ جاتا تھا. اسی لیے امی زیادہ تر تو مجھے کوئی کام کہتی نہیں تھی, بس منہ میں بڑبڑاتی رہتی تھی اور مجھے سلواتیں سناتی رہتی تھی, مگر میں ڈھیٹ بن کے سن لیتی تھی. ابھی بھی میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. میرا منہ پھولا ہوا تھا کیونکہ تازہ بے عزتی کا اثر تھا. ماما کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھیں کہ اچانک ڈور بیل کی آواز آئی. میں ریموٹ صوفے پر پٹک کے اٹھی کیونکہ دروازہ مجھے ہی کھولنا ہوگا. مما کا پارا تو 7ویں آسمان پر تھا. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک مسکراتا چہرہ میرے سامنے آیا. میں نے اسے ناگواری سے دیکھا. وہ ہمارا پڑوسی شاہزان تھا جو اکثر ہی ہمارے گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح ٹپک پڑتا تھا. میں نے کہا کہ یہ بتیسی کیوں نکال رہے ہو؟ کیا میری شکل پہ کوئی لطیفہ لکھا ہے؟ مجھے اس کی ہنسی مزید تپا گئی. کہنے لگتا ہے آنٹی سے پھر سے درگت بنی ہے تمہاری. آج چولہے پہ کیا چیز رکھ کے اتارنا بھول گئی تھی ویسے. اور میں اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی. اماں نے میری سلیقہ مندی کے قصے آس پڑوس میں بھی مشہور کر رکھے تھے. مائیں اپنی بیٹیوں کے عیب چھپاتی ہیں, مگر میری ماں کھول کھول کر ان کو بیان کرتی تھی, جن میں مجیدہ خالہ سرِ فہرست ہوتی تھی, اور ان کا ہونہار سپوت بھی بڑے مزے لے کے سنتا تھا. اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی اور خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. اسی لیے میں نے مزید جنگ و جدل کا ارادہ کینسل کیا اور کہا کہ یہ پلیٹ میں کیا ہے. کہنے لگا بڑی ندیدی ہو تم, پہلے اندر تو آنے دو, کوئی چائے پانی ہو پھر میں دکھاؤں گا. شاہزان جب بھی کوئی چیز ہمارے گھر لے کے آتا تھا ایسے ہی مجھے تنگ کرتا تھا. میں نے کہا پلیٹ مجھے پکڑاؤ, میں ابھی خالی کر کے لاتی ہوں, اندر آنے کی زحمت مت کرو. میں جانتی تھی کہ اگر وہ اندر گیا تو مجھے اس کو چائے بنا کے دینی پڑے گی, اور میں اس چیز سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی. اس لیے میں نے جلدی سے جھٹ سے پلیٹ پکڑی اور دروازہ بند کر دیا. کچن تک آئی تو ماما نے کہا کون تھا دروازے پر. ماما کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اب وہ مجھ سے نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی. ماما کا غصہ صرف 5 یا 10 منٹ کا ہوتا تھا, اس کے بعد وہ خود ہی نارمل ہو جاتی تھی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بلا کی ڈھیٹ انسان ہوں. میں نے کہا شاہزان تھا, بریانی دینے آیا ہے. ماما کہنے لگی تو اسے اندر بلا لیتی, کوئی چائے پانی تو پوچھتی. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, وہ ہمارا کس قدر خیال رکھتے ہیں, مگر تم صدا کی پھوہڑ ہو, مجال ہے جو تمہیں مہمان نوازی کے ڈھنگ آتے ہو. ماما ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی. میں جو پلیٹ خالی کرنے کے بعد سنک میں دھونے کے لیے رکھ چکی تھی تاکہ اسے واپس کر سکوں, ماما کی بات پر ناک بھوں چڑھاتی ہوئی بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور واپس لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی. مجھے بالکل بھول چکا تھا کہ وہ بیچارہ باہر گرمی میں کھڑا پلیٹ خالی ہونے کے انتظار میں ہوگا, اور میں مزے سے ٹی وی پہ اپنا فیوریٹ شو دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی. 5 منٹ بعد پھر سے ڈور بیل بجی.
میں نے آدھی پلیٹ ختم کر لی تھی۔ نخوت سے دروازے کی طرف دیکھا کہ کیا مصیبت ہے، مجال ہے جو چین سے کچھ کھانے بھی دیں۔ ایک دم سے بریانی کی پلیٹ میز پر پٹکی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچن سے سلواتیں سناتی ہوئی آتی، میں خود ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو وہی نمونہ پسینے سے شرابور باہر کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم پلیٹیں کچن میں رکھ کر بھول بھال گئی ہوگی کہ باہر کوئی کھڑا سڑ رہا ہے۔ اس نے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اف، ایک تو گرمی نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے ماما اور تم چین سے جینے نہیں دیتے ہو۔ آخر میں کیا کیا یاد رکھوں، اور پلیٹیں ہم کھا تھوڑی نہ جائیں گے، میں واپس کرنے آ جاتی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور کہا کہ میں تو اپنے برتن لے کے جاؤں گا، تمہارا کیا بھروسہ، تم توڑ نہ دو، اتنی قیمتی پلیٹیں ہیں، ہٹو سامنے سے، میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے جیسے افسوس سے سر جھٹکا اور کچن کی طرف چلا آیا۔ اب میں جانتی تھی کہ ماما اور شاہجان مل کر میری شان میں قصیدے پڑھیں گے، اس لیے میں واپس لاؤنج میں آ بیٹھی اور والیوم تیز کر دیا تاکہ ان کے بڑبڑانے کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دھلی دھلائی پلیٹیں تھیں جو شاید اس نے خود ہی دھو لی تھیں۔ ایک جتاتی نظر مجھ پر ڈالی، مگر مجھے اس کے کسی بھی طنز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا، بریانی بہت مزے کی تھی، مجیدہ خالہ کو تھینک یو بول دینا میری طرف سے، اور اپنا چہرہ واپس ٹی وی کی طرف موڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور چلتا بنا۔ میرے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ میں بالکل ایسی ہی تھی اور ایسے ہی رہنے والی تھی۔ ماما کو میں ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کا بس چلتا تو ساری دنیا کی لڑکیوں کا سلیقہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتی، یا کم از کم اپنے جیسا ہی بنا دیتی، کیونکہ ماما کافی زیادہ سلیقہ مند عورت تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی کمال کا تھا، اور گھرداری کے معاملے میں بھی وہ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے ادا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ تم نہ جانے کس پہ چلی گئی ہو، کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تم میری بیٹی ہی ہو کہ نہیں ہو۔ میں نے کہا، یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، آپ کی سگی بیٹی ہوں یا کسی ریڑھی والے سے لی تھی۔ اور ماما اپنا جوتا اتار کے میری طرف اچھال دیتی، کہنے لگتی کہ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات تو اچھی کر لے۔ میں نے کہا، میری شکل بھی الحمدللہ سب سے اچھی ہے، خاندان بھر کی لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کر دیں اور مجھے بھی ان میں کھڑا کر دیں، پھر کسی تیسرے سے فیصلہ کروا لیں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ خوبصورتی میرا واحد ہتھیار ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں جتنی بھی میری کزنز وغیرہ تھیں وہ سب ہی مجھ سے جلتی تھیں میری خوبصورتی کی وجہ سے۔ ماما کہتی تھی کہ خوبصورتی سے پیٹ نہیں بھرتا، میرے بچے، مرد کے دل میں وہی عورت ہمیشہ کے لیے جگہ بناتی ہے جس میں سلیقہ ہو، ہر چیز کو مینج کرنے کا کرینہ ہو، کھانا پکانے میں ماہر ہو۔ ماما اپنے اندر موجود ساری خوبیاں مجھے انگلیوں پر گنوا رہی تھیں۔ ویسے یہ بات تو سچ تھی کہ بابا ماما کے بڑے دلدادا تھے، ان کے ہر کام کی بڑی تعریف کرتے تھے، مگر وہ مجھ سے بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ حالانکہ میں ماما جیسی بالکل بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی بابا کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ ماما تو مجھ سے اکثر ہی غصے میں ڈانٹ لیتی تھی، مگر بابا الٹا ماما کو ڈانٹتے تھے کہ تم میری اکلوتی بیٹی کے کیوں ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ان چیزوں کی۔ ویسے بھی جب بچیاں پڑھائی میں لگ جاتی ہیں تو انہیں گھرداری کے سبق نہیں پڑھائے جاتے، اور ماما اور بابا کی بحث چھڑ جاتی۔ ماما کہنے لگتی، تو کیا میں کم پڑھی لکھی تھی؟ اس دور میں نے BA کیا ہوا تھا، جس دور میں لڑکیوں کو کچی پکی سے آگے پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا، ایسے ہی تو اتنا اچھا بر نہیں مل گیا تھا مجھے، ماما جتانے والے انداز میں کہتی تو بابا مسکرانے لگتے، اور مجھ سے شروع ہونے والی لڑائی ان کی نوک جھونک پر ختم ہو جاتی۔ میرا FSC کا فائنل ایئر تھا، اور آج کل تو میں ہر وقت ہی کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی تھی۔ ہوش تو مجھے پہلے بھی ارد گرد کا نہیں رہتا تھا، مگر آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اب تو ماما بھی مجھے گلاس ٹوٹنے یا دودھ گرانے پر نہیں ڈانٹتی تھی، کیونکہ میں ہر وقت ہی بولائی بولائی سی پھرتی تھی۔ وہ تو اب مجھے کوئی کام کہتی نہیں تھی، مگر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ پھپھو کی کال آ گئی۔ انہوں نے ماما اور بابا کو بتایا کہ ان کی بیٹی شیلا کو بیٹا ہوا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا۔ میرے تو ایگزام سر پر تھے،
اس لیے میں نے تو جھٹ سے انکار کر دیا۔ ماما بابا کو اکیلے ہی وہاں جانا پڑا، مگر ماما کافی زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنا اتنا قیمتی صاف ستھرا گھر میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ بابا نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے زبیدہ بیگم، میری بیٹی تمہارا گھر لے کر کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی؟ کیوں اس قدر پریشان ہو؟ چلو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ بابا کو تو مجھ پہ بھروسہ تھا، مگر ماما کو نہیں تھا، اس لیے بار بار مجھے نصیحت کرنا نہ بھولتی کہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا اور کانچ کے برتنوں سے دور رہنا، پلیز۔ میں ماما کو گھوریاں ڈال کے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے آخر مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گی، مجھے اسٹڈیز کرنا ہے۔ آپ جیسی چیزیں رکھ کر گئی ہیں آ کر دیکھ لیجئے گا، ویسے ہی پڑی ہوں گی۔ مگر بابا نے کہا کہ بیٹا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک اٹھا لینا، تمہاری ماں کو تو عادت ہے۔ اور بیٹے یاد سے الیکٹرک گیزر کا سوئچ آف کر کے سونا۔ یہ وہ نصیحت تھی جو بابا مجھ سے بار بار کر رہے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، مجھے بالکل یاد رہے گا، آپ بے فکر ہو کر خیر سے جائیں، اللہ کی امان۔ یہ کہہ کر میں نے ان کو رخصت کیا اور پھر سکون سے کمرے میں چلی گئی۔ ایگزامز میں 1 ماہ رہ گیا تھا اور اتنا زیادہ سلیبس ریوائز کرنے والا پڑا تھا، بھلا مجھے کہاں اتنی فرصت تھی کہ پانی بھی اٹھ کر پی لیتی۔ ماما لوگ شام کو تقریباً 5 بجے گھر سے نکلے، اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں تب سے کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، 1 گلاس پانی تک اٹھ کے نہیں لیا تھا۔ اب مجھے بھوک اور پیاس دونوں لگی تھیں۔ میں نے کتابیں بند کیں، بار بار اباسیاں آ رہی تھیں کیونکہ سارا دن پڑھ پڑھ کے دوپہر میں بھی نہیں سو سکی۔ سوچا پہلے کھانا کھاؤں گی جو ماما فریج میں رکھ کے گئی ہیں، اس کے بعد ایک کڑک چائے کا کپ پیوں گی اور فریش ہو جاؤں گی۔ میں کچن میں گئی، فریج کھولا، ماما کے الفاظ بار بار سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے کہ کسی کانچ کی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ میں بار بار مسکرا رہی تھی۔ ماما نے تو مجھے کچھ زیادہ ہی پھوڑ اور بونگی سمجھا ہوا تھا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں ماما کی چیزوں کا ہی کرتی تھی۔ مگر آج میں نے ٹھان لی تھی ماما کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس لیے احتیاط سے ہر چیز نکال کے اوون میں گرم کی اور باقی فریج میں رکھ دی، کیونکہ ماما لوگوں کو کل شام تک واپس آنا تھا اور 1 دن کا کھانا وہ بنا کے فریج میں رکھ کے گئی تھی۔ میں نے اچھے سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، برتن سلیقے سے دھو کے رکھ دیے، اپنے لیے ایک کڑک چائے بنائی اور کچن کو لاک کر کے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ارادہ لیٹ نائٹ اسٹڈی کا تھا۔ چائے کا کپ پورا ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر فریش مائنڈ کے ساتھ پڑھتی رہی، اور پھر اچانک سے مجھ پر نیند کا خمار پھر سے چھانے لگا۔ بار بار آنکھیں بند ہو جاتی اور میں دوبارہ سے سر کو جھٹک کر پڑھنے لگتی۔ نہ جانے میں کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے سوئے ہوئے ابھی 2-3 گھنٹے ہوئے تھے کہ ایک دھماکے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے لگا شاید بم بلاسٹ ہو گیا یا ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا میں نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، ہر چیز سمیٹ کے کچن میں رکھ کے دروازہ بند کر کے آئی تھی، اور کچن کے علاوہ تو میں کہیں نہیں گئی تھی، اس لیے یہ دھماکہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہو سکتا۔ مگر دھوئیں کی بے شمار بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور لگ رہا تھا جیسے دھواں کمرے میں داخل ہو رہا ہے، کہیں پڑوسیوں کے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی۔ یہ خیال آتے ہی میں ایک دم سے بستر سے اٹھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے بابا کی بات کانوں میں گونجی۔ انہوں نے کہا تھا الیکٹرک گیزر کا سوئچ یاد سے آف کر کے سونا۔ انہوں نے مجھے بار بار نصیحت کی تھی۔ میں ایک دم ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ یہ آگ کے شعلے اور کالا دھواں کہیں اور سے نہیں بلکہ گیزر میں سے نکل رہا تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر معوف ہونے لگا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آج پہلی بار تو میں نے کوئی نقصان کیے بغیر کھانا کھا کے برتن بھی سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ دل ہی دل میں ماما سے ملنے والے تمغے کے بارے میں سوچ کے خوش ہو رہی تھی، مگر میں اتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتی اور کسی اور چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی،
میں نے جلدی سے پانی والا پائپ نکالا۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پانی سے اس گیزر میں سے نکلنے والے شعلوں کو بجھانے کی کوشش کرتی اور بجلی کی تاروں کو بھی پانی سے نہلا دیتی، اچانک سے شاہجہان بھاگتا ہوا آیا۔ وہ چھت پہ سے کود کر آیا تھا اور میرا کارنامہ دیکھ کر مجھے دور سے ہی روکنے لگا۔ میں نے تشویش کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس وقت تو وہ مجھے کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے میرے ہاتھ سے پانی والا پائپ کھینچا، کہنے لگا خودکشی کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بجلی کی تاروں میں لگی آگ کو پانی سے کون بجھاتا ہے پاگل؟ یہ کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے چلا گیا اور مین سوئچ آف کر دیا۔ ایک دم سے ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ میں اوپر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور گیزر کے اندر سے برآمد ہونے والے شعلے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنا بڑا نقصان نہیں کیا تھا۔ میرا تو دل ڈوبنے لگا، اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ شرمندگی الگ تھی کہ شاہجہان بھلا کیا سوچے گا کہ میں سائنس کی کتابیں پڑھنے والی لڑکی اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ بجلی کی تاروں کو پانی سے نہیں بجھاتے۔ میں تو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی اور اس کی جھاڑ سننے کو تیار تھی۔ وہ ایک دم سے اوپر آیا، مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، کہنے لگا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں جو تھر تھر کانپ رہی تھی ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں کسی کے آگے یوں بچوں کی طرح روئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو آگ کے شعلے بجھ بھی چکے ہیں، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ اس نے پہلی بار مجھے میری عقل کا تانا نہیں مارا تھا، بلکہ مجھے تسلی اور حوصلہ دے رہا تھا، اور میں اور بھی زیادہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا شاہجہان میں کس قدر بے وقوف لڑکی ہوں، شاید مجھ جیسی لڑکی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں بالکل بھلکڑ ہوں۔ میں اپنی سرخ ناک کو رگڑے جا رہی تھی اور وہ مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا وہ تو تم ہو ہی، میں شروع سے جانتا ہوں، کوئی اور نئی بات کرو۔ اور میں نے ایک چپت اسے رسید کی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے دلاسے اور تسلیاں دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، ایک دم سے پرانا والا شیزان بن چکا تھا۔ میں نے گیزر کی طرف دیکھا تو وہ بالکل جھلس کے کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا اب تو میری خوب درگت بنے گی۔ کہنے لگا نہیں بنے گی، بلکہ آنٹی مجھے دعائیں دیں گی کہ میں نے بالکل ایک سپر ہیرو کی طرح ان کی بیٹی کی جان بچائی، اور میں نہ دیکھتا تو تم تو آج جان سے جاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک دم سے بوکھلاہٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں نے پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر یقین کرو مجھے پتا ہے کہ وائر میں لگی آگ کو پانی سے نہیں بجھاتے۔ اور وہ میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، ایمرجنسی کے اندر تمہارا دماغ بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اب نیچے چلو اور ٹھنڈا پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ جس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ میں نے کہا مجھے اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہنے لگا اگر میں مین سوئچ نہ بند کرتا تو یہ شعلے پورے گھر میں پھیل جاتے۔ اب نیچے چلو اور گیزر کی وائر جہاں لگی ہے اسے نکالو تاکہ میں مین سوئچ آن کر دوں۔ میرے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شیزان نے مجھے کندھوں سے تھاما، اپنے ساتھ لگائے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے آ کر اس نے خود ہی گیزر کا سوئچ آف کر دیا اور مین سوئچ آن کرنے کے بعد فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں بھر کر پہلے مجھے پلایا۔ میں نے گھٹا گھٹ پورا گلاس پی لیا۔ واقعی اگر آج شہزان موقع پر نہ پہنچتا تو میں تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی۔ کہنے لگا اب ریلیکس ہو جاؤ یار، ایسے نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم سے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، مگر ہم عقل مند بھی کبھی کبھی بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں کہ تم جیسے بے وقوف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے بے وقوف اور بدھو سمجھتے ہو؟ اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگا، اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہنے لگا میری مجال کہ میں تم سے جوتیاں کھاؤں۔ میں نے کہا تم نے کیا بڑا نقصان کر دیا؟ میں تو چلو بے وقوف ہوں، بدھو ہوں، بھلکڑ ہوں، دو دو قدم چلتی ہوں اور چار چیزیں گرا دیتی ہوں، مگر تم تو بڑے عقل مند ہو، بڑے آئنسٹائن جیسے۔ تم نے کیا بڑا نقصان کر دیا؟ وہ کچھ دیر کے لیے تو مجھے مبہوت سا دیکھنے لگا، کہنے لگا میں نے نہیں، میرے دل نے میرا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ شاید اتنے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے کہ مجھے ساری زندگی خوار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مجھے اس کی باتیں بالکل پلے نہیں پڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا بونگیاں مار رہے ہو؟ اب جاؤ اپنے گھر، مجھے سونے دو۔
کہنے لگا میری نیندیں حرام کر کے تم سونے کا کیسے سوچ سکتی ہو؟ اور میں ایک لمحے کے لیے اسے بالکل سکتے کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں نے کہا یہ رومانٹک فلموں کے ڈائلاگز نا مجھ سے نہ بولا کرو، مجھے بالکل بھی پلے نہیں پڑتے، اب نکلو یہاں سے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا، مگر جاتے جاتے مجھ سے کہہ گیا کہ اگر آنٹی میرے متعلق تم سے تمہاری رائے جاننا چاہیں تو تھوڑا سا لحاظ کر لینا، کیونکہ میں تمہارا پڑوسی ہوں اور آج تو میں نے تمہاری جان بھی بچائی ہے۔ وہ نہ جانے کیسی باتیں کر رہا تھا، مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے ماما کا ذکر سن کر میرے چہرے پر مزید ہوائیاں اڑ رہی تھیں، نہ جانے کل آ کر وہ میرا کیا حشر نشر کریں گی۔ میں نے لحاف سر تک اوڑھا اور خراٹے لینے لگی۔ صبح تک ماما پاپا آ گئے تھے اور میں نے سارا دن رو رو کر اپنی آنکھیں اس قدر سجا لی کہ وہ مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرے اور نہ ہی ماما مجھے ڈانٹے۔ میں بابا کے بالکل پیچھے چھپ گئی۔ اب ماما کی ڈانٹ سننے کا وقت ہوا چاہتا تھا، نہ جانے وہ مجھے کیسے کیسے القابات سے نوازیں گی۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور لا حول ولا پڑھنے لگی، مگر ماما نے مجھے بابا کے پیچھے سے نکالا اور گلے سے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگی، اور میں بالکل ساکت رہ گئی کہ آخر ماما کو کیا ہوا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، کہا کہ میری بیٹی اگر کل کو تمہیں کچھ ہو جاتا تو نہ جانے میں تو جیتے جی مر جاتی، ایک ہی تو بیٹی ہے میری۔ اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ماما کس قدر مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اگر وہ مجھے ڈانٹتی ہیں تو اس میں میری ہی بہتری ہوتی ہے۔ زندگی یوں ہی ننھے ننھے نقصان کرتے گزر گئی، اور میرے ایگزامز کے رزلٹ والے دن میں بہت بدحواس تھی۔ گھر والے اور شہزان کی والدہ مجھے تسلی دے رہی تھیں، بار بار کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونک مار رہی تھیں۔ وہ بھی بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھیں۔ اور جب میرا رزلٹ آیا تو میں چھلانگے لگانے لگی، کیونکہ مجھ جیسی بونگی بھلکڑ اور پھوہڑ لڑکی نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ شہزان مٹھائی کا ڈبہ ہمارے گھر لے آیا، مجھے مٹھائی کھلاتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہاری کلاس اس قدر نالائق ہے کہ تم اس میں پہلے نمبر پر آئی ہو؟ اور میں اسے گھورنے لگی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ سب لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، انہیں آج مجھ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت ماما میرے کمرے میں آئی، میرے سر پر پیار کیا، کہا کہ میری بیٹی مجھے تم پر فخر ہے اور بڑا مان ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم گھرداری پر بھی تھوڑی بہت توجہ دو، کیونکہ عورت کو خوبصورت صرف اور صرف اس کا سلیقہ بناتا ہے۔ یہ ڈگریاں تو بس ظاہری طور پہ اٹریکٹ کرتی ہیں، آگے مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اور میں پہلے ہی کافی پریشان رہتی ہوں تمہارے حوالے سے کہ ایک ہی بیٹی ہے میری، نہ جانے کہاں قسمت اسے لے جائے۔ مگر اب تو گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ شیزان کی والدہ نے تمہارا رشتہ مجھ سے مانگا ہے، اور میں نے تو جھٹ پٹ ہی ہاں بول دی ہے۔ شیزان دیکھا بھالا لڑکا ہے اور تمہارے بونگے پن سے بھی خوب واقف ہے، اسے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی ہلکے پھلکے انداز میں مجھ سے کہہ رہی تھیں، اور میں بالکل سکتے کے عالم میں امی کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن جو شیزان مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، تو ان کا مطلب دراصل یہ تھا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھا۔ یہ شیزان کا بچہ تو بڑا ہی گھامڑ نکلا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے ماما سے کہا کہ ماما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی آگے بہت پڑھنا ہے۔ ماما نے کہا کہ ابھی ہم تمہاری شادی کر بھی نہیں رہے، بس بات پکی کی ہے، تم دل لگا کر پڑھو، اور تب تک میں تمہیں گھرداری بھی سکھا دوں گی تاکہ بیچارے شاہزان کو زیادہ خوار نہ ہونا پڑے۔ یہ کہہ کر ماما مسکراتے ہوئے چلی گئی، اور میں شاہزان کے ہولناک مستقبل کے بارے میں سوچ کر کھلکھلا کے ہنسنے لگی کہ واقعی گھاٹے کا سودا تو کیا تھا اس نے، اس کے دل نے، اور نہ جانے میں اس کا کیا کیا نقصان کرنے والی تھی۔